آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، کہ آرزو مدینے کی آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے، کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے، آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے۔ اور کتنا پیارا شعر فرمائے، کربٹیں بدلتی ہیں حسرتیں میرے دل میں، کربٹیں بدلتی ہیں حسرتیں میرے دل میں، کدی میں چل کے سبحان اللہ، کربٹیں بدلتی ہیں حسرتیں میرے دل میں، کربٹیں بدلتی ہیں حسرتیں میرے دل میں، کربٹیں بدلتی ہیں کربٹیں بدلتی ہیں حسرتیں میرے دل میں، گلشن مدینہ کی جب یاد آتی ہے، گلشن مدینہ کی جب یاد آتی ہے، فرقت مدینہ نے رات بھر میرے مولا، فرقت مدینہ نے رات بھر میرے مولا، فرقت مدینہ نے فرقت مدینہ نے رات بھر میرے مولا، نیند میری آنکھوں میں آتی اور جاتی ہے، نیند میری آنکھوں میں آتی اور جاتی ہے۔ اور بہت ہی پیارا شعر سمجھ فرمائے، مل گیا محمد کا بوند بھر پسینہ تھا، مل گیا محمد کا بوند بھر پسینہ تھا، مل گیا محمد کا محمد کا بوند بھر پسینہ تھا، آج تک گلابوں میں خوشبو اس کی آتی ہے، آج تک گلابوں میں خوشبو اس کی آتی ہے، آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، کیا کرے غریبی میں بے بسی رلا
اللہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف ہم پر ہی روزے نہیں فرض ہوئے، بلکہ جو ہم سے پچھلی امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض ہوئے۔ انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بھی روزہ رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی روزے فرض کیے تھے تاکہ انسان پرہیزگار متقی ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگے۔ آج رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ سب روزدار بھی ہوں گے، کیونکہ موسم ایسا چل رہا ہے، بہت ہی اچھا موسم ہے، ہر کوئی انسان روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے وہ تندرست ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ صحت مند ہو، ہر کوئی روزہ اس موسم میں رکھ سکتا ہے۔ نہ زیادہ گرمی ہے، کیونکہ گرمی کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، مگر روزے تب بھی فرض ہیں، چاہے گرمی کتنی ہی پڑے مگر روزے تب بھی فرض ہیں۔ اور یہ ٹھنڈ کا موسم ہے اور اس میں ہر عام و خاص انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس موسم میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہوں گے، مگر ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں، قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا موسم، سہانا موسم، اتنا شاندار بہترین موسم ہے، تب بھی ہمارے بھائی کچھ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں اس موسم میں کیا ہے وہ روزہ نہیں رکھنے ہیں، اگر وہ چاہیں تو کام کرنے کے باوجود بھی کیا ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں زیادہ پیاس کی شدت نہیں لگتی ہے، ٹھنڈا موسم ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں چاہے ان کے لیے ٹھنڈ ہو چاہے ان کے لیے گرمی ہو، ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو روزہ ان کو نہیں رکھنا ہے۔ اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں چاہے یہ تو ٹھنڈ کا موسم رہا، اس سے چاہے کڑاکے کی گرمی پڑتی ہو تب بھی وہ لوگ کیا ہے روزہ نہیں چھوڑتے ہیں، کام کرنے کے باوجود بھی کیا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھائی ہیں جو روزہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، چاہے وہ ٹھنڈ ہو چاہے گرمی ہو چاہے کیسا ہی موسم ہو کیوں نہ، مگر ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو روزہ نہ رکھنا یہ سمجھ لو گناہ عظیم ہے، گناہ عظیم، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور بادشاہ اس کے قتل کا حکم دے سکتا ہے جو روزہ نہ رکھے، اور اسلامی حکومت ہو، بادشاہ حکم کو یہ لازم ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کو قتل کا حکم دے دے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہاں تک حکم ہے، مگر یہ دارالحرب ہے۔ بہرحال روزہ ہر بندہ مومن پر، ہر ایمان والے پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔
تو روزہ زیادہ سے زیادہ رکھیں، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ حدیث شریف کے اندر ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی فرماتے ہیں کہ حضور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یعنی روزہ اور قرآن بندے کے حق میں یہ شفاعت کریں گے۔ کیا ہے؟ یہ شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب انی منعتہ الطعام بالشہوات بالنہار، روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا اور جماع سے میں نے اس کو روکا، فشفعنی فیہ، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ یقول القرآن، و قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کیا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ فشفعان، تو دونوں کیا ہے وہ شفاعت کریں گے۔ یعنی روزہ دار کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن اس کی شفاعت کریں گے میدان محشر میں، میدان محشر میں اس کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یہ بندہ دن میں کھانے پینے سے اور جماع سے، اپنی شہوت والی چیزوں سے کیا ہے یہ بندہ رکا رہا۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں، اس نے راتوں کو جاگا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی ہے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ روزے دار کے حق میں جو بندہ مومن جو روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے دونوں کیا ہے میدان محشر میں شفیع ہوں گے، یعنی شفاعت کروانے والے ہوں گے میدان محشر میں۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جنزیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر روایت میں ایک روایت کے اندر ہے وفتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان شریف کے مہینے کی، اور روزدار کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے روزہ داروں کا۔ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے لیے روزہ ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی الصوم لی، میرے لیے روزہ ہے، میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے لیے روزہ ہے، میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا، یعنی میدان محشر میں اس کا بدلہ اس کو دوں گا۔ مگر ایک بات بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو خاص کیوں کیا ہے؟ سب عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، یعنی ساری عبادتیں ایک طرف اور نماز ایک طرف، مگر اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا الصلاۃ لی وانا اجزا بہ، نماز میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔
زکوٰۃ بھی ایسے ہی فرض ہے، الزکوٰۃ لی وانا اجزا بھی، میرے لیے زکوٰۃ ہے میں اس کو بدلا دوں گا، والحج لی وانا اجزا بھی، میرے لیے حج ہے میں اس کا بدلا دوں گا، مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف روزہ ہی کو خاص کیوں کیا ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزا بھی، میرے لیے روزہ ہے میں اس کا بدلہ دوں گا اسے، یعنی ساری عبادتوں کو ایک طرف اور سب سے اہم ترین عبادت، سب سے محبوب عبادت نماز ہے، سب سے پسندیدہ عبادت نماز ہے، سب سے ارفع و اعلیٰ عبادت نماز ہے، مگر نماز کا ذکر نہیں کیا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، حج کا ذکر نہیں کیا، قرآن کی تلاوت کا ذکر نہیں کیا، صدقات کا خیرات کا ذکر نہیں کیا، آخر روزے کا ہی کیوں ذکر کیا ہے؟ روزے کو اپنے لیے کہا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی میرے لیے روزہ ہے میں اس کا بدلہ اس کو دوں گا۔ اب جانتے ہو بدلے کا مطلب جانتے ہو کہ بدلہ کوئی بھی انسان کہہ دے میں اس کو جتنا چاہوں گا اتنا مال دوں گا، اب اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ اب اس کا ذمہ ہمارے اوپر چھوڑ دو، چاہے میں اس کو زیادہ دوں چاہے میں اس کو کم دوں۔ اب اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لے کہ اس کا بدلہ میں دوں گا اسے، تو بتاؤ اس کے بدلے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مگر یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے روزے کو خاص اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ پوشیدہ عبادت ہے، کیونکہ یہ پوشیدہ عبادت ہے۔ جب تک بندہ اپنے زبان سے نہیں بتائے گا کہ ہم روزہ ہیں، تب تک انسان اس کو نہیں مان سکتا ہے کہ یہ انسان روزہ ہے، تب تک کوئی نہیں پتہ لگ سکتا ہے کہ انسان یہ روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پوشیدہ عبادت ہے اور پوشیدہ عبادت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، پوشیدہ عبادت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ اور جو عبادتیں ہیں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اس میں بندے مومن اگر نماز پڑھنا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریاکاری کے طور پر کیا ہے نمازی پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو نمازی کہنے لگے، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ میں کیا ہے ریاکاری ہو سکتی ہے، صدقات خیرات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، قرآن کی تلاوت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ان ساری چیزوں میں کیا ہے ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر روزے میں کیا ہے ریاکاری نہیں ہے، تو انسان کیا صبح سے لے کر شام تک کیا بھوکا رہتا ہے، اور یہ پوشیدہ عبادت ہے، جب تک بندہ کیا ہے بتائے گا نہیں میں روزہ دار ہوں یا روزہ دار نہیں ہوں، جب تک نہیں بتائے گا تب تک کیا ہے پتہ نہیں لگ سکتا ہے وہ انسان کیا ہے روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کا ذمہ کیا ہے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میرے لیے روزہ ہے، میرے لیے کیا ہے روزہ ہے، میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ اب بدلہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو دے سکتا ہے، اب بدلے کا کوئی اندازہ نہیں، کتنا اللہ تبارک تعالیٰ بدلہ دے گا کوئی پتہ نہیں، کتنا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایک مجوسی بخارا شہر میں رہنے والا، بخارا شہر میں ایک مجوسی رہنے والا آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، آگ پرست، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا ایک مجوسی، مگر وہ روزے کا ادب و احترام کیا کرتا تھا، بہت ادب و احترام کیا کرتا تھا، رمضان شریف کے مہینے کی بہت تعظیم کیا کرتا تھا، ادب و احترام کیا کرتا تھا بہت زیادہ۔ اب دیکھیے ایک مجوسی شہر بخارا کا رہنے والا ایک دن بازار جا رہا تھا، اس کے ساتھ میں اس کا بیٹا تھا، ساتھ میں جا رہا تھا، اس نے کھانے کی چیز خریدی اس کے بیٹے نے، اور سرے بازار میں لوگوں کے سامنے کیا ہے وہ کھانے لگا، جب کھانے لگا تو اس کے باپ نے اسے چانٹا مارا، کہا بیٹا سرے بازار میں تم کھا رہے ہو؟ کہا کیوں، کھانے کی چیز ہے تو کھائی جائے گی۔ کہا تم کو معلوم نہیں رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اتنا عظمت والا اتنا برکت والا مہینہ ہے، ہم نہیں کھا سکتے ہیں کسی کے سامنے۔ کہا ابا جان تم بھی تو کھاتے ہو، تم کون سا نہیں کھاتے ہو، تم بھی تو کھانا کھاتے ہو، تم بھی تو پانی پیتے ہو،
تم کیوں نہیں کھانا پینا چھوڑتے ہو؟ کہا بے کھاتا ضرور ہوں مگر لوگوں سے چھپ کر کھاتا ہوں، آڑ میں کھاتا ہوں، لوگوں کے سامنے سرے بازار میں نہیں کھاتا ہوں، لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں، لوگ روزدار ہیں، ان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ان کے سامنے کھانا مناسب نہیں ہے، میں کھاتا ضرور ہوں مگر گھر میں کھاتا ہوں، گھر میں کیا ہے آڑ میں بیٹھ کر کیا ہے کھانا کھاتا ہوں۔ ایک مجوسی انسان کیا ہے جو آگ پرستان جو آگ کی پرست کیا کرتا تھا، وہ اس کو اتنا ادب و احترام رمضان شریف کے مہینے کی، اتنا ادب و احترام، اتنی تعظیم اس کے اندر، اتنی تعظیم۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو ایک اللہ والے نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر وہ ایک مجوسی گھوم رہا ہے، یعنی جو دنیا کے اندر مجوسی تھا وہ جنت کے اندر گھوم رہا ہے۔ اب بتاؤ مجوسی انسان جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ بھی بتاؤں گا کہ مجوسی انسان وہ جنت میں کیسے پہنچ گیا۔ دنیا کے اندر تو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، دنیا کے اندر شرک والا کام کیا کرتا تھا، مگر جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اللہ کو اس کی ایک ادا ایسی پسند آئی کہ تعظیم کرتا تھا رمضان شریف کے مہینے کی، ادب و احترام کیا کرتا تھا اور رمضان شریف کے مہینے کی تعظیم کیا کرتا تھا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے سے پہلے دولت ایمان سے اس کو سرفراز فرما دیا، دولت ایمان اس کو نصیب ہو گئی، دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ جب وہ دنیا سے گیا ایک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، سارے کام نہیں کیے، مگر مرنے سے پہلے اس نے دولت ایمان اس کو نصیب ہو گیا، دولت ایمان سے وہ سرفراز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ کس کی برکت سے؟ رمضان شریف کے مہینے کی برکت سے۔ ہم تو آلریڈی کیا ہے پہلے ہی سے ہی مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ جب مجوسی کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے، ہم تو پہلے ہی سے ہی آلریڈی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہمارے درجات کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہمارے درجات کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان شریف کا مہینہ بہت ہی برکت والا ہے۔ تو آپ لوگ کیا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہے روزے رکھیں۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مسلمان بھائی ہیں، دن میں دیکھتے ہیں کہ آپ پان کھا کر کیا گھوم رہے ہیں، پڑیا کھا کر گھوم رہے ہیں۔ ارے یہ رمضان شریف کا مہینہ بہت ہی برکت والا، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بار بار نہیں آتا ہے۔ اس کا ثواب جانتے ہو؟ اس کا ثواب جو اس مہینے میں نفل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فرض کے برابر کر دیا ہے، یعنی جو دیگر فرض ہیں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا، اور رمضان شریف کے مہینے کا فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ 70 فرضوں کے برابر۔ دیگر مہینے میں آپ 70 فرض ادا کریں اور رمضان شریف کے مہینے میں ایک فرض ادا کر لیں تو آپ کو 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ کیا ہے ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تب بھی کیا ہے ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں کیا ہے روزہ رکھو اور اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہے عبادت کرو، یہی تمہارے کیا ہے میدان محشر میں کام آئے گی، یہی کیا ہے میدان محشر میں کام آئے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جنت کے اندر 8 دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، اور جس میں ایک دروازہ ہے ریان۔ ہاں بابوی یہ سما اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ریان ہے، اس کا نام ریان ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں روزے دار کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جنت کے اندر 8 دروازے، 8 دروازے میں ایک دروازہ ایسا ہے ریان جس میں روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، باقیہ کوئی شخص کیا ہے اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب فہرست کیا ہے روزے دار کی ختم ہو جائے گی تو فوراً کیا ہے وہ دروازہ کیا ہے بند کر دیا جائے گا۔ روزے دار کی اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مرتبہ روزے دار کا کہ ریان کے دروازے سے کیا ہے روزے دار کو داخل کیا جائے گا، اور کیا ہے ریان کے دروازے سے داخل کیا جائے گا اور اس کو ایسا مشروب وہاں پر پلایا جائے گا کبھی روزے دار کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ایسے ایسے لذیذ کھانے کیا ہے روزے دار کو کھلائے جائیں گے، ایسے ایسے لذیذ کھانے کھلائے جائیں گے، ایسے ایسے مشروبات پلائے جائیں گے، کبھی روزہ دار کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی بھوک نہیں لگے گی۔ ایسے لذیذ کھانے کیا ہے روزے دار کے لیے تیار کیے جائیں گے۔ تو آپ روزہ رکھیں
ہم دن بھر کیا ہے روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی بہت پسند آتی ہے، بہت پسند آتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے۔ تو میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھو۔ اور 10 منٹ بچے ہیں، ٹائم ختم ہونے میں، مسجد کا کام شروع ہونے والا ہے، مسجد کا کام شروع ہونے والا ہے، جو ریلنگ لگنے والی ہے کافی دن سے چندہ بھی نہیں ہوا ہے، مسلسل کم سے کم لگ بھگ مان کے چلو پورا چوماس نکل گیا ہے، ٹھنڈ آ گئی ہے، مسجد کا کوئی چندہ نہیں ہوا ہے، اور ریلنگ لگنے والی ہے اوپر، اور اوپر جو بلڈنگ جو بنی ہوئی ہے جو مسجد اوپر والی ہے اس میں پٹی بھی ہونا ہے، اس میں پٹی بھی ہونا ہے انشاءاللہ، ایک آدھ دن میں کام شروع ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس میں کیا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے، کیا ہے یہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے، کم سے کم 7-8 مہینے سے 6-7 مہینے سے کوئی چندہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ مسجد میں اللہ کے مقدس گھر میں تعمیری کام شروع ہونے والا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی کون رمضان شریف کے مہینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، کون ایسے ہمارے مخلص بھائی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے 100 روپے 200 روپے 500 روپے اور پٹی کا جو کیا بولتے ہیں اسے جو کٹا ہے پٹی والا، وہ اس میں کون انسان کیا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، کون اپنا نام لکھوانا چاہ رہا ہے انشاءاللہ 1 کٹا 2 کٹے 3 کٹے، کون ایسے میرے بھائی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے جو اللہ کے گھر میں کون ایسا میرا بھائی ہے جو 1 کٹا دینا چاہتا ہے 2 کٹے دینا چاہتا ہے 3 کٹے دینا چاہتا ہے، ایسا میرا بھائی کون ہے انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمارے متین بھائی نے 2 کٹے پٹی کے دیے ہیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں میرے بھائی ایسے کون ہیں جو پٹی کے لیے کٹے اور دینا چاہتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمارے ننھے بھائی نے اور بھائی صاحب نے دیے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ حضرات نے پیسے دیے، مولا تعالیٰ ان کی محنتوں کو مولا قبول فرما، شریعت مطالعہ پر نیک کام نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے بھائی سے 500 روپے 100 روپے اس میں نکال لو، 400 روپے اس میں سے 400 روپے نکال لو۔ اور میرے بھائی ایسے کون ہیں 100 روپے 200 روپے پٹی کے لیے ریلنگ کے لیے کیا ہے دے دیں، لگ بھگ کم سے کم 7-8 مہینے میں کوئی چندہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اس رمضان شریف کے مہینے میں کیا ہے یہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی ایسے کون ہیں، متین بھائی نے 2 کٹے کیا ہے پٹی کے دیے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں میرا دوسرا بھائی کون ایسا اٹھتا ہے جو 1 کٹا 2 کٹا پٹی کے لیے دیتا ہے۔ اوپر والی منزل کیا ہے اس میں پٹی ہونا ہے انشاءاللہ رمضان شریف کے مہینے میں، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے بھائی صاحب نے 50 روپے دیے ہیں، مولا تعالیٰ ان کے 50 روپے اپنے اور قبول فرمائے، شریعت مطالعہ پر نیک کام نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی ایسے کون ہے کیونکہ اللہ کا مقدس گھر ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ بے پناہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے بھائی نے زبیر بھائی نے 2 بوری پٹی کی دی ہے ماشاء اللہ، 2 بوری زبیر بھائی کی طرف سے ہو گئی ہیں، 2 بوری متین بھائی کی طرف سے ہو گئی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایسا کون میرا بھائی ہے جو 1 بوری 2 بوری کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہے، ایسا کون میرا بھائی؟ یہ اللہ کا مقدس گھر ہے یار، کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ کے مقدس گھر میں جتنا خرچ کر لو گے یہی سمجھ لو تمہارے قبر میں تمہارے حشر میں میدان محشر میں یہی تمہارے کام آئے گا اور تمہارے کچھ نہیں کام آنے والا، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے اعمال کو اکٹھا کرنے کا ہے، نیکیوں کو ذخیرہ کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ جتنا یہاں پر اکٹھا کرو گے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ہے